ہم بستری کے بعد حیض آ جائے تو غسل کا حکم۔ بیرون ملک سے کسی نے پوچھا ہے جی ہم بستری کے فوراً بعد حیض آ جائے تو غسل کریں یا نہ کریں؟ جب حیض آ گیا تو اب غسل کرنے نہ کرنے سے شرعی حکم پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لہذا کسی خاتون نے غسل نہیں بھی کیا تو شرعی لحاظ سے کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ وجہ اس کی ہے کہ اب تو ویسے ہی وہ ناپاک ہو گئی ہیں اور ان کے لیے نماز پڑھنا، تلاوت کرنا ویسے بھی جائز نہیں ہے، قرآن مجید کو ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں ہے، تو وہی احکام ہوں گے جو جنابت کے ہیں۔ لیکن ویسے اگر کوئی پاکیزگی کے لیے غسل کرنا چاہیں تو وہ تو شریعت جتنی کوئی نظافت رکھنا چاہے، صفائی ستھرائی کا جتنا خیال کرے تو شریعت اپریشیٹ کرتی ہے اس کو، تو کر لیں تو اچھی بات ہے، نہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے اس میں۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ آپشنل نہیں ہے نماز، یہ کیا ہے؟ ضروری۔ خواتین جو نماز پڑھتی ہیں ان کے بھی بڑے مسائل ہیں، حیض و نفاس کے مسائل سیکھتی نہیں ہیں، وہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہم نے کب پاک ہوئے کب ناپاک تھے۔ جب عورت کو مینسز آنا بند ہو گئے، اب بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کسی خاتون کو رات کو 3-4 بجے مینسز آنا بند ہو گئے، ان کا ٹائم گزر گیا، اب عشاء کی نماز فجر فرض ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ بولو نا، بلکہ اس وقت کی عشاء بھی فرض ہو گئی، کیونکہ صبح صادق سے پہلے اگر بند ہو گئے تو اس کا مطلب عشاء کا ٹائم مل گیا، وہ دیکھتی نہیں، صبح اٹھ کے ان کو اندازہ ہوگا چلو جی پاک ہو گئے ہیں، تو اب آپ کو کیا پتا پاک عشاء میں ہوئے تھے فجر میں ہوئے تھے، کیا پتا آپ کو؟ تو ایسے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سی خواتین کو اس کا ہوش ہی نہیں ہے، وہ حیض و نفاس کے مسائل سیکھتی نہیں ہیں، ڈاکٹر بن گئی ہیں، انجینئر بن گئی ہیں، سائنٹسٹ بن رہی ہیں، پائلٹ بنایا جا رہا ہے، آرمی میں بھیجا جا رہا ہے، عورت کو چاہیے ہر شعبے میں آگے بڑھے، مرد کے شانہ بشانہ، عورت کسی سے کم نہیں ہے۔ بھائی سب سے پہلے کیا سیکھنا ہے؟ اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، طہارت کے مسائل نہیں آتے، کتنی پڑھی لکھی ہوں گی طہارت کے مسائل نہیں آتے۔ ہم جب کہتے ہیں بھائی بہشتی زیور خرید کے گھر میں رکھ لو، جامع رشید نے آسان کر کے چھاپ دیے تسہیل بہشتی زیور کے نام سے، اس میں حیض و نفاس کے مسائل سیکھ لو، تو خواتین کو اپنی انسلٹ محسوس۔ میڈیکل سائنس کی طالب علم ہوں، میں بہشتی زیور نہیں پڑھوں، یہ کیا مولویوں کی، لیکن میں ڈاکٹروں کو پڑھ رہی ہوں، میں لیب میں میرا آپریشن چل رہا ہے، میں مولویوں کی بہشتی زیور کتاب پڑھوں گی؟ کر لو تکبر میرے بھائی، یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں، تو آپ تکبر کر لو۔ اللہ کو آپ کے میڈیکل سائنس سے زیادہ دلچسپی کس میں ہے؟ نماز۔ یہ اللہ کی بات ہے، میری بات ہوتی تو آپ اعتراض کر سکتے تھے، میں تو اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ میڈیکل سائنس کی بھی ہے، میں اس کی نفی نہیں کر رہا، ڈاکٹر سارے مر جائیں گے تو ہم کہاں سے کس کا علاج کس سے کرائیں گے ہم تو، لیکن پہلے کس کی ویلیو ہے اللہ کی نظر میں؟ نماز کی۔ تو جب نماز کی ویلیو ہے تو نماز کے مسائل کی بھی سب سے زیادہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا تھا اس کو سب سے پہلے طہارت کے حکام سکھاتے تھے آپ۔ عورت کے لیے بھی سب سے پہلے جو مسائل سیکھنا ضروری ہے وہ کون سے حکام ہیں؟ طہارت کے۔ غسل کب فرض ہوتا ہے؟ غسل فرض ادا کیسے ہوتا ہے؟ خواتین کے تو مینسز ہوتے ہیں، نفاس کا خون ہے، کب بلیڈنگ بند ہوگی تو وہ پاک سمجھی جائیں گی، کب ناپاک سمجھی جائے گی، یہ سارے مسائل، اس کا تعلق کس سے ہے؟ نماز سے۔ تو پہلے زمانے میں تو لوگ سکھایا کرتے تھے اپنی بچیوں کو، کتابیں دیا کرتے تھے۔ اب ہر کتاب آپ کو گھر میں، بہشتی زیور ایک ایسی کتاب ہے، پورے بر صغیر میں رواج تھا کہ بچی کو جہیز میں کون سی کتاب دی جائے گی؟ بہشتی زیور، تاکہ وہ مسائل تو پڑھے نہ جا کے۔ اب وہ کتاب بھی کیا ہو گئی ہے؟ مارکیٹ سے شارٹ، بس علماء کے گھروں میں رہ گئی ہے، تو پتہ ہی نہیں ہوتا، موٹے موٹے حیض و نفاس کے مسائل پتہ نہیں ہوتے۔ تو طہارت کے احکام سیکھنا، ان احکام پہ عمل کرنا، اور والذین ہم علی صلواتہم دائمون، اللہ کہتے ہیں نمازوں کو پڑھنا نہیں بلکہ پابندی کرنا۔ تو آپ جب ٹریول کیا کرو نا، سفر میں لمبی ٹریولنگ ہو، پہلے اندازہ لگا لو کون سی نماز کہاں آ رہی ہے۔ اب کیا کرتے ہیں لوگ، بسوں میں جا رہے ہیں، ظہر کا ٹائم داخل ہو چکا ہے، ہوٹل پہ اس نے روکا، آپ کو پتا ہے یار وقت داخل ہو گیا، کھانے کے لیے اترے، ظہر پڑھ لو، نہ بیٹھا ہوا ہے ٹیٹ بن کے۔ پھر بس میں جب بیٹھے، بس چلی ہے، اب 1 گھنٹے بعد ڈرائیور سے کہہ رہا ہے یار ظہر کے لیے روک، وہ کہہ رہا ہے بھی روکی تو تھی میں نے نماز کھانے کے لیے، وہ تو کھانے کے لیے روکی تھی نا، نماز کے لیے دوبارہ روک۔ تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کو خود فکر نہیں۔ اگر آپ نمازی ہوتے نا، آپ خود ٹائم کو مینج کرتے، یار اس وقت کھانے کے لیے روکے گا اور نماز کا بھی ٹائم ہو چکا ہوگا اس وقت، تو میں اس وقت پڑھ لوں گا۔ کتنے لوگ ہیں موبائل میں اپلیکیشن، اب تو موبائل میں اپلیکیشن آ گئی ہیں نمازوں کی، میں لوگوں سے پوچھتا ہوں سفر میں، تمہیں پتا ہے سورج کب نکل رہا ہے، فجر قضا کب ہو رہی ہے؟ کہہ رہے ہیں یار ہمیں تو نہیں پتا۔ ابے جب تمہیں پتا نہیں ہے تو فجر پڑھو گے کیسے؟ سب کچھ تمہارے موبائل میں ملے گا، ساری ہیروئنوں کی تصویریں مل جائیں گی تمہارے موبائل میں، پب جی ملے گا تمہارے موبائل میں، تمہیں یہ نہیں پتا کہ کون سی نماز کا ٹائم کب داخل ہو رہا ہے اور کون سی نماز کا ٹائم کب
جو نمازی عورتیں ہوتی ہیں نا ان کو ڈیلی پتا ہوتا ہے آج فجر میں سورج نکلنے کا ٹائم یہ ہے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے پہلے ہم نے کیا کرنی ہے، فجر پڑھنی ہے تاکہ نماز خراب نہ ہو ہماری. جو بے نمازی ہوتے ہیں اتفاق سے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو کچھ پتا نہیں ہوتا فجر کب ہے، ظہر کب ہے، عصر کب ہے، سفر میں تو ان کو ویسے ہی نہیں پتا ہوتا. تو یہ ایسے نمازی اللہ کو ایسے نمازی کو اللہ نمازی نہیں مانتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بھی چھوڑ دو آپ جو کبھی کبھار سال میں ایک دفعہ آ رہے ہو، مطلب یہ کہ وہ تو پڑھتے رہو، وہ ایڈ کرو، پراپر پابندی سے پڑھو نماز. جو آدمی 5 وقت پابندی سے نماز نہیں پڑھتا اور کہتا ہے میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں، یہ خالی پیلی کا دعویٰ ہے، اندر سے کھوکھلا دعویٰ ہے. اس دعوے کی اللہ کی نظر میں کوئی حقیقت بولو نہیں ہے. الا المصلین، اللہ کہتے ہیں نماز پڑھے سب سے پہلے. جب اللہ کو مانتا ہے، مجھے بتاؤ تھانے سے ایس ایچ او صاحب کا میسج آ جا بھائی تیرا بلاوا آیا ہے، اگر آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ تھانے سے بلایا، ویسے ہی کوئی بندہ چلتے ہوئے کہہ رہا ہے یار تجھے صاحب بلا رہے ہیں، آپ بولے گا جا بے تیرے نوکر ہیں ہم جو صاحب بلا رہے ہیں. لیکن پتہ چل جائے وہ تصویر دکھائی ہے ایس ایچ او صاحب ہے، انہوں نے بلایا، جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی، ویسے تو نہیں لگ رہا لیکن جب بلائے گا نا کوئی تو بغیر پوچھے جاؤ گے. ایک دفعہ ایک تھانے سے فون آیا ایس ایچ او صاحب کا، انہوں نے بولا آپ ذرا ملاقات کرنا چاہتا ہوں، بہت پرانی بات ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے حضرت بتا دیں کب آ جاؤں؟ کہہ رہے ہیں یار وہ بس ملنا ہے آپ سے، آپ آ جائیں. میں نے کہا آپ آنا پڑے گا ورنہ آپ موبائل بھیج دو گے اٹھا کے لے جاؤ گے؟ کیا خیال ہے، تمیز سے آ جاتے ہیں. اچھا خیر وہ ایسا کوئی مسئلہ تھا نہیں. تو مولانا تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب کوئی انگریز کی حکومت کی طرف سے کوئی نوٹس آتا نا کہ کورٹ میں آ جائیں تو وہ چلے جاتے ہیں. کسی نے کہا کافروں کی حکومت ہے، آپ ایک نوٹس پہ عدالت پہنچ جاتے ہیں. انہوں نے کہا حکومت تو ہے نا، چاہے کافروں کی ہو مسلمانوں کی، تمیز سے نہیں گئے تو کیا کریں گے، اٹھا کے لے جائیں گے. تو بہتر نہیں عزت کے ساتھ چلے جاؤ. تو وہ فنٹر گیری اچھی نہیں ہوتی، اپنی حیثیت دیکھنی چاہیے انسان کو. بعض لوگ فنٹر بنتے ہیں پھر بعد میں اس سے بھی زیادہ ان کو رسوا ہونا پڑتا ہے. اب دیکھو جب کسی بڑے کی طرف سے دعوت آئے، ڈی ایس پی نے بلایا، ایس ایس پی نے بلایا، فلانے کرنل نے بلایا، فلانے نے بلایا، بادشاہ نے بلایا، وزیر اعظم نے بلایا، سعودی عرب میں بادشاہ سلامت نے کسی کو بلایا، فلاں کو میرے پاس لے کر آؤ. اگر آپ کو یقین نہیں ہے نا کہ فلاں نے بلایا ہے تو آپ انکار کر دو گے. آپ بولو گے مذاق کر رہا ہے. آپ کیا بولو گے؟ ابے مذاق کر رہا ہے، مجھے کیوں بلائے گا بادشاہ، مجھے کیوں بلائے گا شہزادہ، مجھے کیوں بلائے گا ایس ایس پی. لیکن اگر آپ کو یقین ہے نا کہ اس نے بلایا ہے تو آپ اس کی دعوت کو ٹھکرا سکتے ہو کیا؟ بولو ٹھکراؤ گے بشرطے کے محلے سے بھاگنے کا پروگرام ہو، اگلی فلائٹ سے ملک چھوڑنے کا پروگرام ہو، کبھی بھی نہیں ٹھکراؤ گے. تو اللہ کہتے ہیں جو مجھے مانتا ہے نا، جب میری طرف سے ندا لگتی ہے حی علی الصلاح، آؤ کس کی طرف؟ نماز کی طرف. اور اس کو یقین ہے کہ یہ صدا کون لگا رہا ہے؟ مؤذن اللہ کے حکم پہ. کافر کہتا ہے اللہ کی طرف سے صدا یہ ہے ہی نہیں، یہ مسلمانوں کا اپنا کلچر ہے اذان. ہم کیا کہتے ہیں یہ صدا کس کی طرف سے ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی، یہ اللہ کی طرف سے ہے بھائی. مؤذن تو ایک اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت بلال کو اذان سکھائی ہے نا تو یہ اذان نبی کو کس نے سکھائی ہے؟ اللہ نے. حضرت عمر کو بھی خواب آیا، زید ابن ارقم کو بھی خواب آیا. جب مسلمانوں نے طے کیا نا بھائی ہم 5 وقت اللہ نے نماز فرض کی 5 ٹائم، مسلمان آ جاتے تھے 5 ٹائم پہ. صحابہ کے درمیان مشورہ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا ہم لوگوں کو بتائیں کیسے کہ جماعت کا ٹائم ہو رہا ہے. پہلے گھڑیاں تو تھی نہیں بھائی، کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے ہم لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگ اس ٹائم پہ آ جائیں. تو اعلان کیا ہو. تو کسی نے کہا بھائی عیسائی لوگ جیسے وہ بجاتے ہیں، کوئی سائرن بجاتے ہیں، گھنٹی بجاتے ہیں، کچھ ہندوؤں کے مندروں میں گھنٹیاں بجتی ہیں تو ہم بھی ایسا کریں گے. اللہ کو یہ آواز پسند نہیں. اللہ اس امت مسلمہ کو ایک اعزاز دینا چاہتے. کتنا بڑا اعزاز کہ اس امت مسلمہ کے ذریعے فضاؤں میں گھنٹیاں نہ گونجیں، اللہ اکبر کی تکبیریں گونجیں. پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں ہر وقت اللہ اکبر کا نعرہ بھی لگ رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کا نعرہ بھی لگ رہا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ بھی. پیغمبر کی رسالت کی صدائیں بھی پوری دنیا میں ہر وقت گونج رہی ہیں، فجر میں بھی، ظہر میں بھی، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی. اللہ کی کبریائی، اللہ کی توحید بھی. اللہ یہ چاہتے تھے اس امت مسلمہ کو اعزاز دینا. تو اللہ نے حضرت عمر کو بھی خواب دکھایا، حضرت زید ابن ارقم کو بھی. یہ دونوں نبی کی خدمت میں گئے، بتایا، آپ نے فرمایا، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ نماز کے لیے جب تم نے لوگوں کو بلانا ہے گھنٹیاں نہیں بجانی اور نہ سائرن بجانے ہیں، تم نے کیا کرنا ہے؟ صدائیں بلند کرنی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. اتنی سی نماز ہے، اس کی دعوت کتنی بڑی ہے آپ دیکھو. مجھے ایک بات بتاؤ، جب بھی دنیا میں
کوئی کام ہوتا ہے نا، ایک دفعہ اگر ہو تو اس کے اعلان کی ضرورت ہوتی ہے. جو کام 5 ٹائم بار بار ہونا ہے تو ہر بار اعلان کی ضرورت ہوتی ہے. یار آپ اسکول کو دیکھ لو نا، یا آپ آفس میں جب جاتے ہو تو آفس میں آپ کو بتا دیا جاتا ہے روزانہ 9 بجے آپ نے آنا ہے. گورنمنٹ کا آفس ہے تو اس میں بتا دیا جائے گا رات شام 2:30 بجے آپ نے یہاں صبح پہنچنا ہے. گورنمنٹ میں صبح 2:30 بجے بجتے ہیں گورنمنٹ کے اداروں میں، تو آپ نے صبح کتنے بجے پہنچنا ہے؟ یہاں پہ 9 بجے پہنچنا ہے. ایک دفعہ بتا دیں گے نا بھائی اب خود آ جایا کرو، یہ نہیں کہ ہم بھونپو لے کے تمہارے گھر میں پہنچا کریں گے 9 بجے گئے آ جا بھائی. بار بار ضرورت ہوتی ہے بتانے کی نا. تو اللہ میاں نے بھی بتا دیا بھائی فجر کا یہ ٹائم ہے، ظہر کا سورج ڈھل جائے گا تو ٹائم ہے، عصر جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل اور یا 2 مثل جو علماء کا اختلاف ہے، اور پھر مغرب غروب آفتاب کے بعد عشاء جب شفق غائب ہو جائے تو بس کافی تھا. ہر بار اعلان کیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے اللہ اکبر اللہ اکبر. دنیا بڑی نہیں ہے، بڑا کون ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. کیونکہ جب اذان ہوتی ہے تو ہمیں دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے. ڈرامہ، فلم، کاروبار، ملازمت، جاب، کسٹمر، یہ سب چیزیں کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ بولو، کھینچ رہی ہوتی ہیں. مؤذن کو کہہ دیا اللہ نے کہ ان کو بتا دو یہ چیزیں بڑی نہیں ہیں، بڑا کون ہے؟ اللہ. یہ بالکل ایسے ہی ہے جو ایس ایچ او والی مثال، ایک طرف ایس ایچ او بلا رہا ہے، ایک طرف گلی کا چپڑاسی بلا رہا ہے. آپ کہہ رہے ہو میں چپڑاسی کی دعوت پہ جاؤں گا، اگلا بولے گا بیٹا چپڑاسی چھوٹا ہے، تھانے دار کیا ہے؟ بڑا ہے، وہاں چلا جا ورنہ وہ نہیں چھوڑے گا تجھے، اس کو بعد میں نمٹا لینا. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بھائی تجھے تیرا باپ بلا رہا ہے، ادھر چلا جا. تو باپ کی دعوت کو ٹھکرا رہا ہے اور ماموں کی دعوت پہ جا رہا ہے، تو بیوقوف ہے یا نہیں ہے؟ باپ پہلے ہے، باقی سب کون ہے؟ بعد میں. تو اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں کہتے ہیں کہ اذان کے ذریعے یہ کہلوایا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. یہ بتا دیا کہ اب اس کے آرڈر کے آگے بیوی، بچے، باپ، ماں، کاروبار، بزنس، جاب، ملازمت سب کیا ہیں؟ چھوٹے ہیں، بہت چھوٹے ہیں. کس قدر موٹیویشن ہے. پھر ایک بار نہیں 4 بار. پھر میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. جب نہیں ہے تو کس کی عبادت کی جائے گی؟ کس کو مانا جائے گا؟ اللہ کو. اور ہم جو یہ کہہ رہے ہیں شیطان وسوسہ دل میں ڈال سکتا ہے، بھائی ہو سکتا ہے یہ مسلمانوں نے خود سے عبادت کا ایک طریقہ ایجاد کر لیا ہو سکتا ہے خود سے کسی مولوی صاحب نے فتویٰ دے دیا ہو کہ اللہ اکبر کہہ کے لوگوں کو بلایا کرو. نہ ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. تو جو پیغمبر ہیں انہوں نے یہ دعوت ہمیں سکھائی ہے، تو یہ پیغمبر کی دعوت نہیں ہے. میسنجر کا کام اپنا پیغام پہنچانا نہیں ہوتا، میسنجر کا کام اس کا پیغام جس کے وہ میسنجر ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے میسنجر ہیں، لہذا یہ آپ کا اپنا پیغام نہیں ہے. یہ کس کا پیغام ہے؟ اللہ کا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں حی علی الصلاۃ. کتنی زبردست دعوت ہے. تو نبی کی رسالت کا اعتراف کر کے اصل میں کیا بتانا ہے کہ یہ اذان نبی کا پیغام نہیں ہے، یہ اذان اصل میں کس کا پیغام ہے؟ اللہ کا پیغام ہے. لہذا آگے جب حی علی الصلاۃ کی دعوت ہوگی، آؤ نماز کی طرف، تو یہ مؤذن کی یا پیغمبر کی دعوت نہیں ہے. ان کی بھی ہے لیکن اصل کس کی ہے؟ وہ تو نقل کرنے والے ہیں. اصل یہ اللہ کہہ رہے ہیں حی علی الصلاۃ. ہم کیوں نہیں آتے نماز کے لیے؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں مؤذن صاحب کہہ رہے ہیں. جب اذان ہو رہی ہے تو کہتے ہیں مؤذن کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، مؤذن اذان دے رہا ہے. حی علی الصلاۃ کہہ رہے ہیں، مؤذن کہتے ہیں یار مؤذن صاحب کو چونکہ تنخواہ ملتی ہے لہذا اس نے تو ٹائم پہ کیا کہنا ہے؟ حی علی الصلاۃ ہی کہنا ہے. 2 دفعہ حی علی الصلاۃ کہنا ہے، ایک دفعہ بھی کہے گا تو تنخواہ کیا ہو جائے گی؟ ابے کوئی حی علی الصلاۃ ایک دفعہ کہہ کے نکل لے پتلی گلی سے، اس کو مؤذن کو پوری تنخواہ ملے گی؟ مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کی سمجھ میں آ نہیں رہا. بھیا مؤذن ایک دفعہ بھی ایک لفظ بھی چھوڑ دے تنخواہ پوری ملے گی اس کو؟ لوگ پکڑ کے ماریں گے اذان تو پوری دے. تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، یہ اعلان مؤذن کر رہا ہے. میرے بھائی یہ ہماری غلط فہمی ہے، مؤذن نہیں کر رہا. یہ کون کر رہا ہے اعلان؟ یہ اللہ کہہ رہے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. ہاں مؤذن کا مقام بلند ہے اس لیے کہ وہ اللہ نے جو اس کے ذمہ ڈیوٹی لگائی وہ اس ڈیوٹی کو پوری کر رہا ہے. اس لیے جب بھی کہیں جنگلوں میں نماز پڑھا کرو نا تو خود اذان دینے کی کوشش کیا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اونچی گردن قیامت کے دن مؤذن کی ہوگی. یہ کنایہ ہے عزت سے، کیونکہ وہ 5 ٹائم اللہ کا اعلان فضاؤں میں بلند کرتا ہے. ہمارے حضرت کے ایک شاگرد تھے، شاگرد تو نہیں مرید تھے، وہ پی آئی اے میں بہت بڑے آفیسر تھے، بہت بڑے آفیسر، سینئر ترین آفیسر تھے وہ. لیکن جب وہ جامع دارالفتہ آتے نا ہمارے حضرت کے یہاں تو اذان وہ خود دیا کرتے. ان کی کوشش ہوتی جب میں ہوں تو میں ہی اذان دوں، کسی اور کو نہیں اذان دینے دیتے تھے. تو کمال ان کا یہ نہیں تھا کہ اذان دیتے تھے، کمال یہ تھا کہ جب کوئی ان سے ملتا کہ آپ کیا کرتے ہیں
تو کہتے تھے میں مفتی رشید احمد صاحب کے ہاں مؤذن. وہ اپنے اس عہدے کا نہیں بتاتے تھے کہ میں PIA میں اتنا بڑا آفیسر. بھائی پوچھتے ہیں آپ کیا ہو؟ کہتے ہیں میں کیا ہوں بھائی؟ میں مؤذن ہوں. کہتے ہیں یار اتنا پڑھا لکھا آدمی ٹھش ٹھش بولتا ہے اور ایسے گیٹ اپ سے بھی لگتا ہے کوئی بڑا آدمی ہے, کھاتا پیتا, اور کام کیا کر رہی ہے مؤذن؟ وجہ کیا تھی؟ وہ کہتے تھے بھائی قیامت کے دن میرا مؤذن ہونا یہ میرے لیے زیادہ بڑا اعزاز ہوگا, PIA کا آفیسر ہونا زیادہ بڑا اعزاز نہیں ہوگا. تو ایسا نہ ہو دنیا میں جب کوئی ملے میں عزت کے لیے بولوں PIA کا آفیسر ہوں, قیامت میں اللہ جب مؤذنوں کو بدلہ دے رہا ہوگا تو اللہ کہے گا تو آفیسر پہلے, مؤذن تو کیا ہے بعد میں. تو جو وہاں کہنا یہاں بھی کیا کہو, یہاں بھی وہی کہو. اللہ کہے گا ادھر تو پیڑے کھانے کے لیے مؤذن نہیں ہوں, کیونکہ مؤذن جب کوئی کہتا نا تو رشتہ ہی نہیں ہوتا. ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے, ان کی بھی جاب تھی اچھی, ان کو بھی شوق تھا یار چلو میں بھی اذان دے دیا کروں جا کے, کبھی کبھار وہ بھی اذان دیتے. یہ میرے سامنے کا واقعہ ہے. ان کے رشتے والے آئے, لڑکی والے گھر میں آ کے بیٹھے ہوئے, وہ سامنے بیٹھے ہیں, لڑکی والے ادھر, لڑکے والے سامنے. یہ لڑکا کہیں چلا گیا اذان دینے, اذان کا ٹائم ہو گیا تھا, حالانکہ اس کی اچھی جاب بھی تھی ایک الگ سے, پراپر مؤذن نہیں تھا یہ چلا گیا. ہماری مسجد میں وہاں نا جہاں ہم پہلے رہا کرتے تھے پراپر مؤذن نہیں تھا. امام صاحب نے کہا تھا جن جن کو اذان دینے کا شوق ہے سب دے سکتے ہیں, کوئی ایک آدمی نہیں ہے, جس کو دل چاہتا ہے اذان دے آ کے. تو وہ گئے اذان دینے کے لیے, لڑکی والے نے, اچھا لڑکے والوں نے فخر سے بتایا یہ ہمارا بیٹا اذان دے رہا ہے. ان کا خیال تھا کہ وہ تو خوش ہو جائیں گے, مسلمان ہیں. تو لڑکی کے ابا نے کہا کہ اچھا یہ آپ کا بیٹا اذان دے رہا ہے؟ ہاں. ہم نے نہیں کرنی بھائی یہاں پہ, ہم مولویوں کو سے شادی نہیں کرتے, تو ہم مولویوں کو نہیں دیتے اپنی بیٹی. وہ رشتہ ہی توڑ کے چلے گئے. ابے بھائی تو اس کو ملو تو صحیح, تم دیکھو تو صحیح, اس کو نہیں بس اذان کیوں دے رہا ہے یہ تو مولانا نکلا. مجھے ایک جگہ گھر چاہیے تھا کرائے پہ گھر چاہیے تھا, یہ کچھ وقت پرانی بات ہے. تو میں نے کسی کے ذمے لگایا, اسٹیٹ ایجنٹ کے گھر وزٹ کیا, دیکھا بڑا زبردست. تو میں نے اسٹیٹ ایجنٹ سے کہا کہ یار ان لوگ کو بتا دینا میں ایگری ہوں. اسٹیٹ ایجنٹ, وہ کوئی خاتون اس گھر کی مالک تھی, اسٹیٹ ایجنٹ نے ان کو بتایا کہ خاتون ہے, ان سے رابطہ کیا اور کہا کہ یہ مفتی صاحب ہیں, وہ گھر لینا چاہتے ہیں. تو اس خاتون نے ان کو آڈیو بھیجی, وہ آڈیو اس نے مجھے بھیج دی. خاتون, یہ مفتیوں کو ہم نے گھر نہیں دینا ہے, مطلب کوئی نارمل قسم کے لوگ لے کر آؤ, مفتیوں کو ہم نے گھر, ایسا تنزیہ. ابھی بھی وہ آڈیو میں سنا سکتا ہوں, ابھی میرے موبائل میں پڑی ہوئی ہے اس خاتون کی آڈیو آپ, لیکن وہ سمجھ جائے گی کہ میری بات ہو رہی ہے, اس لیے میں سنا نہیں رہا. وہ میں نے واٹس ایپ پہ سنبھال کے رکھی ہوئی ہے, مفتیوں کو ہم نے گھر نہیں دینا. میں نے کہا بھائی نہیں دینا تو اس کو نہ دو, ہمیں کیا دوسرا کوئی گھر لے لیں گے, کیا خیال ہے, اللہ کی زمین چھوٹی تھوڑی ہے. خیر, تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی, جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں میں. تو اللہ کی طرف سے یہ مؤذن کی اپنی آواز نہیں ہے بھائی. اگر مؤذن کی اپنی آواز ہوتی تو مؤذن ہمارا ماموں لگتا ہے جو ہم اس کی دعوت پہ لبیک ہیں. کیا خیال ہے, مؤذن کہ حی علی السلام کہیں چل میں آ رہا ہوں, ہمارا ابا کہے گا نہیں میں نے بلایا تھا اس دن آیا نہیں تھا تو, اور مؤذن سے تیرے بڑے تعلقات ہیں, ایک دفعہ حی علی السلام بول دیا اڑ کے جا رہا ہے. تو ہم کیوں جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں بھائی یہ مؤذن کی آواز نہیں ہے, یہ کس کی دعوت ہے, یہ اللہ کی دعوت ہے. حی علی الصلاۃ, آؤ کس کی طرف, نماز کی طرف. حی علی الفلاح, پھر اللہ کہتا ہے آؤ کامیابی کی طرف. دو چیزیں روکتی ہیں, ایک آپ اس دعوت کو ویلیو نہیں دے رہے, جیسے کوئی چپڑاسی بلا رہا ہو اور SHO بلا رہا ہو اور آپ ویلیو نہ دے رہے ہو SHO کو, تو اگلا کیا کہے گا, ابے یہ تھانے دار ہے تجھے بلا رہا ہے, تو چپڑاسی کی دعوت پہ لبیک کہہ رہا ہے. جیسے قرآن نے کہا نا اللہ اکبر, یہ دنیا سب اللہ کے مقابلے میں کیا ہے, چھوٹی ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, بڑا ہے اس کی دعوت پہ جا. دوسری چیز جو انسان کو روکتی ہے اس دعوت سے, وہ لالچ. بعض دفعہ چپڑاسی کی دعوت پہ چلا جاتا ہے, SHO کی دعوت پہ نہیں جاتا, اسے پتا ہے چپڑاسی کی دعوت میں 1 کروڑ روپے ملیں گے, SHO صاحب پتہ نہیں چائے پلائیں گے, کیا پلائیں گے, کیا ہوگا, کل چلا جاؤں گا, پرسوں چلا جاؤں گا. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے. تو نماز میں بھی جب اللہ اذان میں ہمیں بلاتے ہیں نا حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, تو ہمیں اللہ اکبر سے یہ تو پتا چل گیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے بھائی. اب دکان چھوٹی, باقی تمام چیزیں چھوٹی, سب سے بڑا کون, اللہ. لیکن شیطان کہہ سکتا ہے بھائی اللہ بڑا تو ہے, لیکن ملے گا کیا وہاں جا کے, دکان پہ بیٹھا رہے گا, بے شک چھوٹی ہے, کسٹمر بھی تو ہے نا, پیسہ بھی تو ہے, کوئی بات نہیں, چھوٹے کی دعوت پہ لبیک کہہ لو, پیسہ مل رہا ہے. بڑے کی دعوت پہ لبیک کہو گے, مسجد جاؤ گے, امام صاحب چندہ ہی مانگ لیں گے اور تو کچھ بھی نہیں ہوگا, کوئی 50 روپے بھی نہیں ملیں گے. فجر پڑھ کے, ظہر پڑھ کے, عصر پڑھ کے, تو خالی پیلی, کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے. ادھر نماز چھوڑوں گا تو ڈرامہ پورا چلے گا میرا, ٹھیک ہے نا, کرکٹ کا میچ آ رہا ہے, آخری چھکا چل رہا ہے, آخری بال چل رہی ہے, کیسے جذبات ہیں یار, یہ سین رہ جائے گا, انڈیا پاکستان کا میچ ہے, بعد میں لوگوں کے بتانے میں وہ مزہ تھوڑی آئے گا. لاسٹ اوور ہے, ادھر حی علی الصلاۃ اقامت ہو رہی ہے,
یہ مزے رہ جائیں گے میرے، اور پھر وغیرہ وغیرہ جو بیسیوں چیزیں. تو اس لیے اللہ نے اس اشکال کا بھی جواب دیا کہ اللہ کی دعوت پر لبیک اس لیے بھی کہو کہ سب سے بڑا ہے، اور حی علی الفلاح، اللہ جو تمہیں بلا رہا ہے نا نماز کی طرف، اس میں کامیابی ہے. تمہیں لگ رہا ہے کہ نماز چھوڑنے میں لذتیں ہیں، حقیقت میں نماز پڑھنے میں لذتیں ہیں. اللہ کی دعوت پر لبیک کہو گے تو وہ تمہیں جو کچھ دے گا، یہ دنیا تمہیں وہ کچھ نہیں دے سکتی. مالا عین الرات، وہ کچھ ملے گا جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنا، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں ان لذتوں کا خیال بھی نہیں آ سکتا. آپ سوچنا شروع کرو نا جنت کے عیش کو، تو سوچتے سوچتے جو آپ کی انتہا ہوگی نا، جنت اس سے آگے سے شروع ہوگی. ایسی عیش کی زندگی، دنیا میں بھی سکون مل جاتا ہے نمازی کو، صرف آخرت کی بات نہیں ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا چھوٹی کامیابی نہیں، فلاح کہتے ہیں بہت بڑی کامیابی، حی علی الفلاح. تو میرے بھائی اتنی لمبی تقریر 5 ٹائم اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے مؤذن کی، تم ان کو کہو. لیکن اللہ نے کہا مؤذن کو میرا پیغام پہنچا دو، کسی کے گھر جانے کی تمہیں اجازت ایسا نہیں ہے کہ اب نہیں آ رہا تو پیچھے سے پولیس آ رہی ہے آپ کو نکالنے کی. کہ اللہ نے ایسے جو آپ کو بلائے گا نا، آپ نہیں جاؤ گے تو پیچھے موبائل آئے گی، بولے گا تیرے کو تمیز سے بلایا، آ نہیں رہا، چل. لیکن اللہ یہ کام نہیں کرتا. اللہ مؤذن کو کہے گا پیغام دے دے، فضاؤں میں میری صدا گونجے، ان کے کان تک آواز پہنچ جائے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اللہ کہتے ہیں چھوڑ، زبردستی نہیں جانا کسی کے گھر سے گھسیٹ کے اس کو نماز کے لیے نہیں نکالنا. وجہ ہے یہ آزمائش کے خلاف. میں نے ایک دن رکھا ہوا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، چیک کر رہا ہوں کون میری دعوت پر لبیک کہتا ہے اور کون میری دعوت پر لبیک نہیں کہتا. بس نوٹ کر رہا ہوں میں. تو ہم جو سمجھتے ہیں نا کہ ہم نمازیں چھوڑتے ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا، بھائی اللہ کہہ رہا ہے میں تجھے ہر بار یاد دلاتا ہوں. اب یہ تیرا فالٹ ہے کہ تو اس اذان کی کانوں کو، وہ اذان کی آواز کو تو ویلیو نہیں دیتا. اب یہ تیرا فالٹ ہے. میں نوٹ کرتا جا رہا ہوں کون پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی دعوت پہ لبیک کہتے ہیں، پہلی صف میں آ کے نماز پڑھتے ہیں، کل قیامت کے دن جب اللہ کا دربار لگے گا وہ بھی کہاں ہوں گے؟ وہ پہلی صف میں ہوں گے، ان کو وہاں بھی پروٹوکول ملے گا. اور جو آخری صف میں ہوں گے وہ وہاں بھی کہاں ہوں گے؟ وہ چپلوں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے. اور جو آتے ہی نہیں ہوں گے وہ دربار میں بیٹھنے کی ان کو اجازت ہی نہیں ہوگی. سورہ معارج میں اللہ نے کیا فرمایا؟ سورہ قلم میں فرمایا کہ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، قیامت کے دن اللہ اپنی تجلی کو ظاہر کریں گے. تو لوگ جب اللہ کو کی زیارت کریں گے نا تو اہل ایمان سجدے میں گر جائیں گے. سجدے میں ان کو اتنی لذت ہوگی، اس سے پہلے کبھی کسی چیز میں ان کو ایسی لذت محسوس نہیں ہوگی. اتنی لذت ہوگی اللہ کے کو جب زیارت ہوگی نا تو سجدے میں. تو اللہ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی کمر تختے کی کر دی جائے گی، اس وقت وہ سجدہ کرنا بھی چاہیں گے ان سے سجدہ نہیں ہوگا. یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، وَهُمْ يَسْتَكْبِرُونَ، یہ تکبر کرتے تھے، کہتے تھے ہمارے پاس ٹائم بولو نہیں. کہتے تھے یہ تو مولویوں کا کام ہے جو فارغ ہیں، یہ تو فضول لوگوں کا کام ہے، جو بالکل فارغ لوگوں کا کام ہے. ہم تو بھائی بیزی لوگ ہیں، ہم یہ تھوڑی کہ 5 ٹائم اٹھک بیٹھک کرتے رہے مسجدوں میں جا کے. تو اللہ کہیں گے کہ ان کی کمر تختے کی کر دی جائے گی، ان کو سجدے کی توفیق نہیں ملے گی، کیونکہ دنیا میں جب سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا یہ تکبر کیا کرتے تھے. آج یہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن اللہ ان کو سجدے کی توفیق اللہ ان سے چھین لے گا. تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ ایمان والے کی سب سے پہلی علامت کیا ہوتی ہے؟ نماز. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے اپنے آپ کو نماز کا پابند بناؤ. الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون. بس یہ آیت کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ نماز پڑھتے نہیں ہیں، نہ اتنا کافی نہیں ہے، کیونکہ ہر مسلمان کبھی نہ کبھی پڑھ لیتا ہے نماز. اگر ایسا ہوتا نا نماز پڑھنے پہ اللہ راضی ہو جاتا تو سارے مسلمانوں سے اللہ راضی ہوتا. میں نے ایسے بھی پوستی دیکھے ہیں جو کچھ نو عید کے دن آ ہی جاتے ہیں اٹھ کے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور ایسے بھی پوستی دیکھے ہیں کہ عید کے دن نہیں ہوگا تو چلو زندگی میں ایک آدھ دفعہ کہتے ہیں چلو یار کیا جا رہا ہے. تو پڑھنے پر نہیں ہے. فرمایا ہم علی صلاتہم دائمون، پابندی کرتے ہیں، دوام. نہ سفر میں نماز چھوٹتی ہے، نہ حضر میں نماز چھوٹتی ہے، نہ شادی بیاہ میں نماز چھوٹتی ہے، نہ میتوں میں نماز چھوٹتی ہے، نہ بارشوں میں نماز چھوٹتی ہے، نہ قحط میں نماز چھوٹتی ہے، نہ
حضر میں نماز چھوٹتی ہے، نہ صحت میں نماز چھوٹتی ہے، نہ بیماری میں نماز چھوٹتی ہے، نہ خوشیوں میں، نہ غموں میں، نہ جہاز میں، نہ ٹرین میں، نہ بس میں، نہ کشتیوں میں۔ آج اچھے اچھے نمازیوں کو دیکھا ہے جہاز میں پوستیوں کی طرح پڑے ہوئے ہوں گے۔ ابے لمبا سفر ہے، کہہ رہے ہیں یار اب جہاز میں کیسے پڑھیں بھائی، جہاز میں کیسے پڑھیں بھائی؟ اللہ نے حکم دیا، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے۔ اگر نماز قضا کرنے کی اسلام میں کوئی گنجائش ہوتی تو میدان جنگ میں گھوڑے کی پشت پہ جب گھمسان کی جنگ ہو رہی ہوتی اس وقت اللہ کہتا کیا کرو، چھوڑ دو۔ وہاں اجازت نہیں دی ہے تو آپ ماموں کی شادی میں جا رہے ہو بس میں بیٹھ کے، اس میں کہاں سے اجازت مل گئی کہ بس میں سفر ہو رہا ہے ہمارا؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں۔ چیزوں کا اپنے ماتحتوں کے بارے میں خیال کیا کرنا چاہیے، جو ہم نے علماء سے سنا ہے، علماء سے سیکھا ہے۔ دو چیزوں میں وہ ہوتی ہے عزت دینا کسی۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، ہم حیران ہوئے، بڑے عالم تھے وہ، اپنی زوجہ تھیں، اپنی اہلیہ سے انہوں نے حاکمانہ لہجے میں بات نہیں کی پوری زندگی۔ جیسے بعض لوگ کیا یہ اٹھاؤ یہاں سے، کیا بڑا اس طرح کی بات کرتے ہیں نا، جیسے گھر میں کوئی ماسی سے بھی نہیں کر رہا ہوتا ہے ایسے۔ حضرت فرماتے تھے کہ، اور وہ یہ اپنے گھر کی باتیں ہمیں اس لیے بتاتے تھے تاکہ یہ پتہ چلے کہ شریعت میں ہے کیا، زوجہ کے ساتھ کیسے رہنے کا حکم ہے اسلام میں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو، اپنی گھر والی کو، اپنی اہلیہ کو کبھی یہ نہیں کہا کہ یہاں سے گلاس اٹھا لو، یہ کھانا لگا دو، یہ کھانا اٹھا لو یہاں سے۔ یہ ایسے لگتا ہے جیسے آپ کسی کو آرڈر دے رہے ہیں، کیونکہ وہ ماسی نہیں ہے۔ اب کھانا تو گھر والوں نے ہی لگانا ہے، پکانا بھی انہوں نے ہی ہے۔ تو میں فرمایا میرا یہ لب و لہجہ ہوتا ہے کہ کھانا لگوا دیں، کھانا بولو نا بھائی، حالانکہ لگانا انہوں نے ہی ہے، لیکن ڈائریکٹ نسبت نہیں۔ زندگی میں کبھی کہتے ہیں اپنے چپل یا بوٹ پالش نہیں کروائے، صاف نہیں کروائے اپنے گھر والوں سے، اور فرماتے تھے یہ انتہائی درجے کی توہین ہے بیوی کی، اس سے آپ اپنے پاؤں دبوائیں یا اپنے جوتے پالش۔ بہت مشکل ہے بات، سب بہت آ رہی ہے۔ عزت جب بات کرتے تھے
عزت کے ساتھ آئیے بیٹھیے کھائیے. یہ اسٹائل تھا حضرت کا گھر میں اپنی اہلیہ سے بات چیت کا اسٹائل. آئیے بیٹھیے کھائیے, یہ اسٹائل تھا گھر میں کس سے بات کرنے کا. اسلام میں اصل یہ ہے, سمجھتے نہیں ہو بات کو. کبھی کوئی حاکمانہ لہجہ نہیں ہے, لیکن حضرت اپنے گھر والوں کی تعریف میں فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے مجھے ایسی زوجہ دی ہے کہ آج تک مجھے کبھی غصہ کرنے کی نوبت نہیں آئی. کبھی بھی غصہ کرنے کی, تھوڑی بہت اونچ نیچ تو ہر گھر میں ہوتی ہے, تو وہ اگر ہو گئی تو ہم نے اگنور کر دیا. سمجھ رہے, حضرت ذاتی مکان کے بالکل قائل نہیں تھے, ساری زندگی کرائے پہ ہی رہے ہیں کہ بھائی دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں سے بولو جانا ہے, کیا کرنا ہے گھر میں, اور چلے گئے نا. لیکن اپنی اہلیہ کے لیے آخر عمر میں فلیٹ خریدا کہ میں اگر گیا تو ان کا کوئی, بولتے کیوں نہیں بھائی, ان کا کوئی ٹھکانہ ہو. اللہ نے وسائل تو پہلے ہی بہت دیے ہوئے تھے. گھر میں بچوں سے بھی ایسے ہی بات کرتے تھے, بیٹھیے, یہ نہیں کہ بچہ پٹاخ کر کے ٹائم دیکھ, یہ کوئی آنے کا ٹائم ہے. یہ اسٹائل چل رہا ہے آج کل گھروں میں, یہ ٹائم دیکھ 2 بج رہے ہیں تو بھی یہ گھر آنے کا ٹائم ہے. یہ ہوتا ہے نا, اس طرح کی کہیں پیدا ہو گیا. مفتی صاحب کے بیان سنے تھے تو پیدا ہوا ہے, ورنہ ہم تو قائل ہی نہیں تھے اس کے کہ بچے پیدا ہوں گھر میں. یہ نسل پیدا ہو رہی ہے آج کل, یہ نسل پیدا ہو رہی ہے. یہ اس طرح کا اسٹائل ہوتا ہے ابا کا. تو اپنے ماتحتوں کو, چاہے بیوی ہو چاہے اولاد ہو, ان کو کیا دینا ہے, بولو ایسے بات کرنی ہے جیسے ہم نے دیکھا ہے ہم نے اور بھی اپنے مشائخ کو دیکھا اسی طرح بات کر. بچوں کو عزت, ان کی غلطیوں پہ پردہ ڈالتے. اصول یہ ہے, لیکن 5 انگلیاں برابر. بعض لوگوں کو عزت ہضم نہیں. دیکھو پولیس ہر ایک کے لیے تھوڑی بنی ہے کہ ہر ایک پہ ڈنڈا برسائے. عام عوام تو قانون کو فالو کرتے ہیں نا بھائی, لال بتی ہوتی ہے رک جاتے ہیں, گرین پہ چل پڑتے ہیں. جو میجورٹی ہے چاہے وہ غیر مسلم ہو مسلم ہو, ان کو پولیس کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن کچھ ٹیڑھی انگلیاں بھی ہوتی ہیں, ان کے لیے کیا رکھا گیا ہے, ڈنڈا. پولیس, ہر آدمی تمیز اور شرافت سے نہیں چلتا. تو ایسے ہی بعض دفعہ بیگم سے آپ عزت سے بات کر رہے ہیں, آئیے بیٹھیے کھانا اٹھوا لیجیے, پاؤں بالکل بھی نہیں دبائیے. آپ کی یعنی سیلف ریسپیکٹ کی یہ کیا ہے, خلاف. آپ کوئی ماسی تھوڑی ہے جو میرے پاؤں دبائیں گی بیٹھ. تو اس میں جو شریف عورتیں ہیں, عزت دار عورتیں ہیں, جن پہلے سے خاندانی ہیں, وہ کہیں گی میرا میاں کیا ہے ماشاء اللہ خاندان. وہ بڑھ چڑھ وہ کہے گی نہیں میں نے تو پاؤں دبانے ہی ہیں آپ کے ہر قیمت پر. جب آپ مجھے اتنی عزت دے رہے ہیں تو میں بھی عزت دوں گی. میں ڈائریکٹ پاؤں دباؤں گی, آپ کے سر دباؤں گی, آپ کے سر میں مالش کروں گی, اور جو خدمتیں آپ نے مجھ سے لینی ہے میں آپ کی خدمتیں کروں گی. بعض دفعہ معاملہ کیا ہو رہا ہوتا ہے, آپ عزت دے رہے ہیں, سامنے والے کو عزت سمجھ میں آ نہیں رہی. وہ ایک آدمی کا قصہ ہے نا کہ وہ اس کی شادی ہوئی تو وہ پریشان تھا کہ یار مسئلہ کیا ہے, یعنی بیگم صاحبہ ہر وقت منہ بنا کے بیٹھی رہتی, عزت دے رہے, آئیے بیٹھیے جائیے, کے گھر جانا ہے چلے شریف لے جائیے, میں ڈرائیور بلوا لوں, ٹیکسی بلوا لوں, چلے میری گاڑی میں ڈراپ کر دی, چلے میں خود ہی ڈراپ کر کے آ جاتا ہوں. آپ تو عزت دے رہا ہے, لیکن بیگم صاحبہ ہر تھوڑے دن میں منہ بنا کے بیٹھی. ماہر نفسیات سے رابطہ کیا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے, میں تو سارے حقوق ادا کر رہا ہوں لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا, ہر وقت منہ بنا کے بیٹھی رہتی, جب بات کروں اینٹ کا جواب پتھر سے. اب ماہر نفسیات وہی ایکچولی کر کے نا, ایکچولی اصل میں انسان آپ دیکھیں کوئی فالٹ ہوگا آپ کے اندر جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا, ابا سے پوچھیں, اپنی والدہ سے پوچھیں, بچپن میں کوئی چوٹ تو نہیں لگی تھی دماغ میں آپ کے. پھر وہ بیگم کا ٹیسٹ کروائیں آپ, میڈیکل ٹیسٹ ایسا کریں آپ, وہ کروا لیں وہ جو دماغ کا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے یار, MRI کروا لیں. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے نیند پراپر ہو رہی ہے, 8 گھنٹے نہیں کم از کم 16 گھنٹے سونا, ایسی کنڈیشن میں کم از کم 16 گھنٹے سونا ضرور. یہ نیند کی گولیاں کھلا دیں ان کو, وہ بیچارہ سارے حربے استعمال کر لیے. ایسی بعض ہوتی ہیں, نارملی ایسی نہیں ہوتی. اس کو غصہ آیا, اس نے کہا یار کیا مذاق ہے یار, سارے حربے, یہ تو تمیز سے بات نہیں کرتی. اس نے طبیعت سے پکڑ کے کوٹ دیکھا, بیگم صاحبہ بہت بہترین, اس دن فریش. وہ ایسے خاندان کی تھی کہ وہ پٹنے کی عادی. تعلق ایسے خاندان سے تھا کہ جب تک 8-10 تھپیڑے نہ پڑے, بعض ہوتا ہے نا پٹ کے, اور یہ ماں باپ بگاڑتے ہیں. باپ نے بچپن سے بہت کوٹا ہوتا ہے, ماں نے کوٹا ہوتا ہے. ہم کہہ رہے ہیں ماں بچوں کو مارے, لیکن ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہر وقت درندوں کی طرح پیٹتی رہے ان کو, بچے باغی ہو جاتے ہیں کبھی کبھار تو ٹھیک ہے. تو پھر جب جو پروڈکٹ مارکیٹ میں آتا ہے نا وہ اس قسم کا آتا ہے کہ ان کو ایک روحانی تسکین چاہیے. جب تک ان کو گالی گلوچ اور مار دھاڑ سے بات نہ کرو, ان کے کھوپڑی میں بات آتی نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں نکاح کرنے سے پہلے خاندان بہت اچھی طرح دیکھا کرو, خاندان کہ کس خاندان میں یہ لوگ پلے بڑے ہیں. تو ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہیں, اس طرح بچوں میں بھی ایسے ہوتے ہیں بعض, وہ ہوتے ہی ٹیڑے ہیں, ان کو نہیں سمجھ. باپ عزت دے رہا ہے, بیٹا آئیے بیٹھیے, ہر محفل میں اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے. اصول تو یہی ہے, اس سے بچے میں ایک بچے کو فخر ہوتا ہے میرا باپ مجھے عزت دے رہا ہے. لیکن ہر بچہ ایسا نہیں ہوتا. تو ایسے موقع پہ اس کی تربیت کے لیے شریعت نے حکم دیا ہے کہ اس پہ ہاتھ اٹھایا جائے,
نبی نے فرمایا بچہ جب 7 سال کا ہو جائے محبت سے نماز کی تلقین کرو. 3 سال تک محبت سے بات کرنی, ہاتھ نہیں اٹھانا. 10 سال ہو گئے, 3 سال میں بھی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ ہم مسلمان ہیں, نماز پڑھتے ہیں. اب 10 سال میں محبت سے نہیں, اب کیا ہوگا؟ اب ہاتھ اٹھے گا, اب آنکھیں دکھائی جائیں گی. اور 10 سال میں بھی آنکھیں نہیں دکھائی نا, 15 سال میں آپ آنکھیں دکھانے کے قابل نہیں ہوگے, وہ آپ کو آنکھیں دکھانا شروع کر دے گا. سمجھ رہے ہو؟ پھر اس کا مطلب آپ نے اپنا باپ پیدا کیا ہے, اپنی اولاد پیدا نہیں کی ہے. 10 سال کے عرصے میں بھی اگر آپ نے نہیں کی سختی تو سمجھو یہ اب آپ کا باپ بنے گا تھوڑے دنوں میں. تو نارملی شریعت کا حکم ہے کہ اولاد کو عزت دی جائے, جو کہ بہت سے ماں باپ نہیں دے رہے ہوتے, باپ خاص طور پر. دیکھو چند چیزیں ایسی ہیں جو اولاد کے لیے انتہائی ناقابل برداشت ہو. آپ کی اولاد میں کوئی غلطی ہے, کوئی برائی ہے, لوگوں کے سامنے مت گاتے پھرو. بچوں کو جب پتہ چلتا ہے نا میرا باپ میری برائی سب کے سامنے کرتا ہے, پھر بچے کو شیطان کو بہکانے کا موقع ملے. گھر کی بات کہاں رکھنی ہے, خاص طور پہ جو یہ شکایت باپ لوگوں کے, ہاں اپنے کوئی خاص قریبی لوگ ہوں جو عزت کی حفاظت کرتے ہیں ان سے مشورہ لینے کے لیے ٹھیک, لیکن محلے میں اگر آپ گیت گاتے پھریں گے میرا بچہ میری نہیں مانتا, میرا بچہ میری اطاعت نہیں کرتا, میری یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, تو بچوں کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ کہیں گے ابا نے ہمیں رسوا تو بہرحال کر ہی دیا. تو شیطان کو موقع ملتا ہے, شیطان کہتا ہے کہ اب کیا فائدہ اطاعت کرنے کا, تیرے ابا نے تیری عزت کا جنازہ تو نکال ہی دیا ہے. سمجھتے ہو؟ ایک جرم یہ ہوتا ہے جس سے اولاد باغی بنتی. دوسرا جرم یہ ہوتا ہے کہ اولاد میں فرق, یہ بھی بڑا ٹیکنیکل فالٹ ہے معاشرے. نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, ایک صحابی نبی کے پاس آئے, یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو غلام دینا چاہ رہا ہوں, اپنا یہ غلام اس کو دے رہا ہوں, ہبہ کر رہا ہوں, آپ اس پر گواہ رہیں. آپ نے فرمایا کتنے بیٹے ہیں؟ کہا 2. کہا دوسرے کو کیا دیا؟ کچھ بھی نہیں. فرمایا لا اشہد علی جور, میں ظلم پہ غلام, علی جور, میں ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا. تو اس کو بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قرار دیا؟ بولو, ماؤں کو بھی دیکھا ہے, ہم بھی اسی معاشرے میں پلے ہیں نا, بہت سی ماؤں کو دیکھا ہے اولاد میں فرق کرتی ہیں, بہت سے باپوں کو دیکھا ہے اولاد میں بولتے کیوں نہیں یار, بولنے پر پابندی لگی, اولاد میں فرق کر رہے ہوتے. ایک ایسا لاڈلا کہ وہ ہر غلطی بھی اس کی صحیح ہے, اور ایک سے ایسی نفرت ہوتی ہے کہ اس کا ہر صحیح کام بھی کیا ہے. جیسے JUI والے اگر عمران خان کوئی صحیح بھی کرے تو غلط, یہی کہیں گے نا, اور صحیح کرے اور غلط کرے تو وہ تو ویسے ہی غلط ہے. اور اگر مولانا فضل الرحمان کوئی اچھا کام کرے تو PTI والے کیا کہیں گے؟ سیاسی لوگ تو یہی کر رہے ہوتے ہیں نا, ہر اچھے کو بھی غلط اور غلط تو ویسے ہی غلط جو ان کی نظر میں. یہی مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی جو اپوزیشن میں ہوتا ہے نا, تو یہ جیسے سوتیلا پن سیاسی جماعتوں میں ہوتا ہے, یہی سوتیلا پن بعض دفعہ باپ اور بچوں میں ہو جاتا ہے کہ ایک بچے کے ہر الٹے کام کو صحیح قرار دینا, تو اس سے جو دوسرا بچہ ہے نا اس کے دل میں باپ کے خلاف نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ میرا ابا, یہ ایسا لگتا ہے کہ صرف انہی کا ابا ہے اور میرا ابا نہیں ہے, یہ ایسا سلوک کر رہا ہے. مائیں بھی کرتی ہیں, مائیں زیادہ کر رہی ہوتی ہیں یہ کام. اور کس کی طرف جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے؟ روکھڑا جو لے کر آ رہا ہے. معذرت, اولاد میں جو بچہ روکھڑا لائے گا اس کے سارے گناہ اگلے پچھلے ماں باپ کی نظر میں معاف. جو بچہ کیا لے کر آ رہا ہے؟ بولو, روکھڑا. اس کے صغیرہ کبیرہ سرن و علانیتن, جو اس نے چھپ کے کیے, جو اس نے کھلے عام کیے, وہ گناہ جن کا حقوق اللہ سے تعلق ہے, وہ گناہ جن کا حقوق العباد سے تعلق ہے, تمام کے تمام گناہ والدین کی نظر میں کیا ہو گئے؟ معاف. کیونکہ یہ کیا دے رہا ہے؟ دوسرا, اگر وہ اپنی سستی سے نہیں دے رہا تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن رزق کے خزانے کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے. بعض دفعہ روزگار نہیں مل رہا اس کو, اس کی وہ آمدن نہیں ہے, وہ نہیں دے سکتا اتنے, تو اس کے ساتھ سوتیلا پن. بعض دفعہ بیٹوں کی طرف جھکاؤ زیادہ, بیٹیوں کو لفٹ ہی نہیں کرا رہے ہوتے, یہ باپ یہ کام کر رہا ہوتا ہے. زندگی میں سارا کچھ بیٹوں کو دے کے چلا جاتا ہے, بیٹیوں کو بالکل محروم کہ ان کو کیا ضرورت ہے. وہ تو بیٹیاں پھر بھی بیٹیاں ہوتی ہیں, ابا کے بعد پھر بھی مغفرت کی دعا کر رہی ہوتی. بیٹے کے ساتھ یہ کرو نا, وہ نہیں کرے گا, وہ کہے گا ابا نے تو ظلم کیا میرے اوپر. جب آپ زندگی میں وراثت تقسیم کریں تو اس میں بھی اصل اصول یہ کہ کیا کرنا ہے؟ بولو. اس میں تو شریعت نے بیٹا اور بیٹی کا فرق بھی نہیں رکھا, بیٹی کو بھی اتنا ہی دینا ہے جتنا بیٹے کو. ہاں ضرورت کی بیس پہ فرق کر سکتے ہیں آپ, خدمت کی بیس پہ فرق ہو, خدمت زیادہ کر رہا ہے اس بیس پہ زیادہ دے دیا, ایک الگ بات ہے. یا ضرورت کسی کو زیادہ ہے, بیٹی کو زیادہ ضرورت ہے تو بیٹی کو زیادہ دے دو. یہ تو وراثت تو مرنے کے بعد ہوتی ہے. تو والدین اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہوں, شوہر زوجہ کو عزت دے رہا ہو, آئیے بیٹھیے کھائیے جائیے, اس طرح سے تمیز سے بات کر رہا ہو, اس کے بعد بھی میرے بھائی اگر وہ آپ کے ماں باپ کو گالیاں دیتی ہے, آپ کی ماں سے بدسلوکی ہے, اس طرح آپ کے بیسک حقوق بھی ادا نہیں کرتی, تو پھر آنکھیں دکھانا, بولو نا بھائی
بنتا ہے. آپ نے اپنے بیٹے کو عزت دی, اس کو عزت دے رہے ہو, اس بچوں سے بھی عزت سے بات ہوتی ہے. ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے, بچوں سے بھی ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں, بیٹا آئیے, بیٹا بیٹھیے. اور جو تمیز نہ ہو تو پھر باپ ایسے بات کر رہا ہوتا ہے, بھائی گدھے کدھر سے آ رہا ہے, اس طرح گدھے سے کیا شروع ہوتی ہے بات شروع. تو بچے کو جب یہ اخلاق سکھاؤ گے تو وہ کہاں انسان کا بچہ بنے گا. وہ گدھا گدھا سن سن کے اس کو یہ وہم ہوگا شاید میں کیا ہوں, میں گدھا ہی ہوں. حرکتیں اس کی چیخے گا بھی کس طرح سے, بولو نا وہ گدھے کی طرح چیخ. اچھا بعض لوگوں کو یہ گھر میں ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں بچے چیختے بہت ہیں, بیوی بھی بہت چیختی ہے, بچے بھی بہت چیخ, تو یہ بات بھی وہ چیخ چیخ کے بتا رہے ہوتے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں آپ زیادہ چیخ رہے ہو. دیکھو گھر میں بتانا نہیں پڑتا کہ یہ ماحول چاہتا ہوں, بنانا پڑتا ہے وہ ماحول. اگر آپ چاہتے ہو آپ کے گھر میں گالی گلوچ نہ ہو, چیخو پکار نہ ہو, تو سب سے پہلے اپنے آپ کو آپ اپنی آواز پہ کنٹرول کرو. جب کسی کو سمجھاؤ آرام سے. اگر آپ گھر میں چنگیز خان اور ہلاکو خان کی طرح آتے ہو اور چیخنا چلانا شروع کرتے ہو, ہاں ہو یہ ایک دم شروع, اور گدھا کسی کو گھوڑا کسی کو کتا, اور یہ اس طرح کی گالیاں دے رہے ہو آپ گھر میں آ کے, اور پھر آپ کہتے ہو کہ ہمارے بچوں میں تمیز نہیں ہے بات کرنے کی, تو یہ بدتمیز بنایا کس نے؟ تمیز پہ بیان ہو رہا ہے انتہائی بدتمیزی کے ساتھ. یعنی یہ گھر میں سیٹ اپ چل رہا ہے, بچوں کو چپ رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے چیخ کر. تبھی آپ نے دیکھا کیسے کہتے ہیں شٹ اپ, کہتے ہیں نا چپ ہو جاؤ, کہتے ہیں نا, تو یہ آہستہ سے کہتے ہیں زور سے کہتے ہیں, اتنی زور سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آگے سے جواب آتا ہے میں نہیں چپ ہوں گا. اس لیے کہ جب آپ چیخ لیے, یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے 3 آدمی نماز پڑھ رہے تھے, تو ایک نے باہر سے آنے والے بندے نے سلام کیا, اس نے نماز میں کہا وعلیکم السلام, تو ساتھ والے نے کہا بھائی بولنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. وہ نماز پڑھتے ہوئے اس کو مسئلہ سمجھا رہا ہے, بولنے سے نماز, تو بھی تو بولا ہے. تو ساتھ والے نے بولا کہ تو بھی تو بول رہا ہے. تو اس کے ساتھ ایک اور کھڑا ہوا تھا, وہ کہنے لگا شکر ہے میں نہیں بولا, شکر ہے. تو چاروں کی ٹوٹ گئی نا نماز. تو جب آپ نے گھر میں چیخ چلا کے گالی گلوچ والا لب و لہجہ اختیار کر کے بیگم کو ایک بات سمجھا رہے ہو, تو ماحول آپ گھر کا خود خراب کر رہے ہو, سمجھتے نہیں ہو بات کو. پھر آپ یہ توقع رکھو کہ ہماری بیگم خاموشی کے فضائل پر ہمارا بیان سنے گی, وہ نہیں سنے گی. میری والی نہیں سنتی, آپ کی والی کہاں سنتی, وہ نہیں سنے گی. وہ آپ سے چیخنا سیکھے گی کہ اس گھر کا اسٹائل ہی یہی ہے, یہاں جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو گلا پھاڑ کے بات کرتے ہیں, اسٹائل یہی. تو جن گھروں میں خاموشی کا ماحول ہے, وہاں جو عورتیں رخصت ہو کے جاتی ہیں وہ آہستہ آہستہ خود کیا ہو جاتی ہیں, خاموش. بھائی یہاں تو کوئی بات نہیں, آرام سے کب عزت دیتے. وہاں بچے بھی کیا ہوتے ہیں, خاموش, بات کریں گے آرام سے. تو یہ بھی ہمارے مذہب کا حکم ہے, یہ خاموشی جو ہے, خاموشی سے مراد آرام سے بات. قرآن نے کیا کہا کہ وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ, اپنی آوازوں کو پس رکھو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, قرآن کہہ رہے سب سے بری آواز کس کی ہے, گدھے کی. بات غلط نہیں ہوتی, اسٹائل غلط ہوتا. گدھا بھی وہی بات کر رہا ہوتا ہے جو گھوڑا کر رہا ہے, جو کتا کر رہا ہے, جو بلی کر رہی ہے. بلی میاؤں میاؤں کر کے بتاتی ہے بھوک لگ رہی ہے, کتا بھو بھو کر کے بتاتا ہے مجھے بھوک لگ رہی ہے, گھوڑا کسی اور اسٹائل میں بتاتا ہے. وہی بات گدھا بھی کر رہا ہوتا ہے, بھائی مجھے بھوک لگ رہی. لیکن جب کرتا ہے آدمی کہتا ہے تو میرے پراٹھے بھی کھا لے مگر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائے, خاموش. چیختا بہت ہے نا, تو کبھی کبھی انسان کنٹرول سے باہر ہوتا ہے, چیختا ہے. یہ صحابہ کے دور میں بھی ہوا ہے, لڑائی ہوئی تو آوازیں بلند ہو گئیں. کبھی کبھار تو ٹھیک ہے, نارملی جب گھر میں بعض لوگوں کو دیکھا ہے بات نہیں کرتے. اچھا دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہنسی مذاق, ہاں ہاں ہو, گھر میں جاتا ہی ایک دم اسٹائل چینج ہو جاتا ہے. بہت لوگ ایسے ہم نے بھی دیکھے, دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے, ہاں ہو ہی گپ شپ ہو رہی ہے اور لطیفے بھی چل رہے ہیں. گھر میں جیسے ہی گئے ایک دم کیا ہو گئے, ایک دم ایسا چہرہ بن جاتا ہے جیسے بہت ہی کوئی سینئر پرسنالٹی, اور بہت ہی ان سے تو پہلے پرمیشن لینی پڑے گی بات کرنے کے لیے. تو حالانکہ نبی کا معاملہ بالکل الٹ تھا. آپ باہر بھی اخلاق اچھے, لیکن گھر میں اس سے زیادہ اچھے اخلاق. تو اپنی ذمہ داری پوری کرو بھائی, نان نفقے کی بھی, اخلاقیات کی, ساری ذمہ داری پوری کرنے کے بعد بھی اگر کوئی سیدھا نہیں ہو رہا تو پھر تھوڑی بہت خامی تو ہر ایک میں ہوتی ہے, برداشت کرو. اور اگر ناقابل برداشت ہوتی ہے تو پھر اسلام نے کیا اجازت دی ہے کہ لاتوں کے بھوت ہاتھوں سے نہیں مار. پھر پولیس کا کیس نہیں ہے یہ, پھر کیا ہے, بچہ پٹے گا, پھر کیا ہوگا, بولو, پٹے گا. وہ ایک دن کیا ہوا, ہمارے ایک دوست کا پھڈا ہو گیا کسی, تو پھڈا جب ہو گیا تو وہ غلطی ان صاحب کی تھی, جو ہمارے دوست, ان کی غلطی. اب جس بندے کو انہوں نے مارا وہ جا کے اپنے بڑے بھائی کو بتایا, بڑے بھائی کو بتایا, بڑا بھائی طیش میں آ گیا. اور اس کا نام میں پورا نام لے, اس کا نام فرض کر لو زید تھا, جس نے مارا نا چھوٹے بھائی کو. کسی کے چھوٹے بھائی کو جس نے مارا اس کا نام کیا تھا, فرض کر لو زید تھا. اصل نام میں لوں گا تو وہ بولے گا یار, وہ پھر یہ جملہ مجھے کہے گا جو آگے میں کہنے والا ہوں. تو چھوٹے بھائی کو جب اس نے مارا ہے, غلط مارا, تو چھوٹے نے بڑے کو بتایا, بڑا کیا ہو گیا,
तैश में, या आना चाहिए बड़े को तैश में, सिला रहमी है, रिश्तेदारी का तकाजा है। आज कल तो ये रिश्ते ही खत्म हो गए, बड़ा कहता है तू अपनी जिम्मेदारी पे पिटाए जा। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, एक रिलेशन है, पूछो मेरे भाई को किसने मारा है, सिला रहमी का तकाजा ही है, लेकिन ये पूछने से पहले अपनी सेहत जाके चेक कर लिया। ऐसा ना हो कि दोनों इकट्ठे पिट रहे हो, ये ना हो, तो पहले देख लो कि डोले शोले इतने हैं कि कुछ कर सकता हूँ मैं। तो वो था लंबा तड़ंगा बड़ा भाई, तो उसको जब पता चला ना, अब मुझे पता था कि यार वो बंदा आएगा और हमारे इस दोस्त को पीटेगा पकड़ के, तो मेरी दोस्ती थी, मैं इसको बचाना चाह रहा था कि यार कुछ सोलो सफाई कर लेते हैं। तो मैं जब उसके पास गया, उनके घर गया मैं, तो बड़ा भाई गुस्से में बैठा हुआ है, कह रहा है हुआ क्या है। मैंने कहा हुआ तो ये है। उसने कहा जैद पिटेगा। जैद, अल्फाज उसके मुझे स्टाइल याद आ रहा है। मैंने कहा यार रिक्वेस्ट लेके आया हूँ। कह रहा है ये हुआ है ना। उसने मेरे छोटे भाई पे हाथ उठाया। मैंने कहा जैद पिटेगा। जैद, ये खबर है, ये न्यूज है, कुछ भी हो जाए जैद। असल तो ये था जब उसका नाम लेता मैं फिर मजा आता ना, लेकिन फिर वो कहेगा मुफ्ती साहब पिटेगा मेरा नाम सबके सामने जाहिर कर। तो वो बार बार, मैं उसको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार पहले जरा समझो बात को, मैं माजरत कर रहा हूँ। कह रहा है मुफ्ती साहब ये बताएं, कह रहे मैं आपकी इज्जत करता हूँ मुफ्ती साहब, लेकिन ये बताएं उसने मेरे छोटे भाई पे हाथ उठाया। मैंने कहा उठाया। कह रहे गलती उसकी है ना। मैंने कहा जैद पिटेगा। तो मुझे उस ये वाकया कम से कम 14-15 साल पुराना है, लेकिन मुझे उसका स्टाइल बड़ा अच्छा लगा। कह रहा है कुछ भी हो जाए जैद पिटेगा। समझ रहे हो। खैर नहीं पीटा, फिर हमने पढ़ के दरमियान में सुलो सफाई करवा दी। तो बाज दफा ये होता है आप औलाद को रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं, माएँ भी अपने बच्चों को इज्जत दे रही हैं, सब कुछ खर्चे पूरे हो गए, पार्क भी लेके घुमाने भी ले जाते हो, कभी होटलिंग भी कर दी, कभी गुब्बारे भी दिला दिए, कभी पापड़ भी दिला दिए, करारे पापड़े दिला दिए आपने, हर किस्म की चीजें खिला दी उनको, लंच भी दे रहे हो, सुबह स्कूल में, रात को जो है ना उनको इज्जत के साथ घर में सोने की जगह की, गैस बिजली का बिल सब कुछ कर रहे हो। उसके बाद भी बच्चा नहीं मान रहा तो बच्चा पिटेगा जबकि गवर्नमेंट कहती अब भी नहीं पिटेगा। ये हमारा इख्तिलाफ है। अब समझ में आया। हम कहते हैं अब बच्चा पिटेगा, अब चितरौल लगेंगे, क्योंकि हमने अपने घर में बाप पैदा नहीं किया है, अपनी औलादें पैदा की है। अब भी नहीं पिटेगा, इसका मतलब हम खानसामा हैं। फिर हम क्या है फिर, बल्कि खानसामा भी हमसे अच्छा। या तो हमको तनख्वाह दो इसकी, फिर आप बीवी बच्चों से बोले मैं तो खिदमत कर रहा हूं ना इसकी, मुझे क्या चाहिए, तनख्वाह चाहिए। तनख्वाह दो कहीं से भी लाके कमा के, जो घर दिया हुआ मैंने, किराया निकालो इसका, बच्चों को रखा है आपने घर में, किराया दे भाई। जैसे मैं डार्विन से कहता हूँ बंदर थे दुम कहाँ गई, या तो दुम दो या दुम के पैसे दो हमें। मैं डार्विन से यही कहता हूँ ना यार, हम बंदर से इंसान बने तो दुम कहाँ गई, तो या तो हमें दुम चाहिए या दुम के पैसे चाहिए। तो बच्चों से बोलो कि अब भी अगर नहीं पिटेगा तो इस घर का जा साइकिल की दुकान खोल, पंचर लगा और मुझे इस घर का किराया दे। बीवी से भी बोलो कि मैं इस पोजीशन में आके भी आंखें दिखाने के काबिल नहीं हूं, तो अपने भाइयों से बोलो इस घर का मुझे किराया चाहिए, और जितने अंडे पराठे आएंगे आधा तुम्हारा आधा मेरा खर्चा हो। जैद इस कंडीशन में क्या होगा, जैद पिटेगा। तो स्टाइल बड़ा टाइट था। मुफ्ती साहब कुछ भी हो जैद पिट, वो जैद की जगह वो नाम आता फिर मजा आता है। वो जैद में मजा नहीं, आधा मजा तो आ गया आपको, लेकिन जो पूरा नाम आता फिर। खैर वो नहीं पिटा, अल्हम्दुलिल्लाह बच गया। तो पता नहीं कहाँ से कहाँ बात चली थी, जहाँ मौजू इधर उधर हो गया। खैर कोई मसला नहीं है, हमने कौन सा कोई तैयार करने हैं एम इस्लामियात के, आपके पेपर होने वाले हैं कि एक टॉपिक पर आपको, आप तो वाज़ो नसीहत चाहिए ना। वाज़ो नसीहत बिखरी हुई ही अच्छी होती, समझ रहे हो। बिखरी हुई वाज़ो नसीहत क्या होती है, जो काम की बात आए पार्सल करो। तो जो अल्लाह दिमाग में डाल रहा होता है हम यहाँ से क्या कर रहे होते हैं, पार्सल। यार कोई भी अच्छी बात अल्लाह हम सुनने को मिल जाए और अमल की तौफीक मिल जाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।